کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ملک کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت موجود ہے, پدم شری اختر الواسع سر. آج احمد آباد کے دورے پر آئے ہیں سر. گجرات کا جو ماحول گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, کئی نماز کا معاملہ ہو رہا ہے اسکولوں میں, تو کئی عید میلاد النبی پر ریلیوں میں اور پتھراؤ کے معاملے سامنے آئے. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ملک کی حالات کی بھی؟ نہیں دیکھیے, ایسا ہے کہ آپ نے صرف ایک طرفہ بات مت کی. یہ بھی دیکھیے کہ گجرات ہائی کورٹ ان پولیس والوں کی بات نہیں مانی جو اپنے آپ کو برات کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی مدد نہیں کی جن بچوں کو پیٹا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت اسی گجرات کی ہے. تک سوال ہے ظلم و زیادتی کا, وہ کوئی کسی کے ساتھ کرے اس کی تائید نہیں کی جائے, اور مسلمانوں کے ساتھ بلا وجہ یہ جو ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کی تائید بالکل نہیں کرتے, لیکن مسلمانوں سے کہیں گے کہ وہ بنیادی طور پر قانون اور دستور کا راستہ اختیار کریں. اور یاد رکھیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ڈر گیا سو مر گیا. اصل میں بنیادی طور پہ بات یہ کہ اس ملک کا دستور, اس ملک کا قانون, اس ملک کی عدالتیں, اس ملک کی سول سوسائٹی, اس ملک کی غالب ترین ہندو اکثریت ابھی فرقہ پرستی کے رنگ میں نہیں رنگی. یہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے. لیکن ملک کے قانون میں بھی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جب انڈیا اتحاد ہوا تو انڈیا سے بھارت کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. انڈیا دیٹ از بھارت, یہ دستور میں ہمیں شروع ہوتا ہے پریمبل میں. کون سی پریشانی یہ بات ہے؟ مجھے بھارت ہونے میں اس میں کوئی بات نہیں ہے. جب چیزوں کے نام بدلنے کا شوق لوگوں کو ہو جائے, گلیوں کا نام بدلیں گے, سڑکوں کا نام بدلیں گے, شہروں کا نام بدلیں گے, اسٹیشنز کا نام بدلیں گے, تو ملک کا نام بھی بدل دیں. لیکن بدلنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا دیٹ از بھارت لکھا ہوا ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ دستور میں لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا یا نہیں ہے, تو پھر اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اب وہ نام بدل دیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک کی اکثریت اس نام کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن ہندو راشٹر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, الیکشن آ رہی ہے, نئی نئی جگہوں پر اس طریقے سے فسادات پھوٹ پڑ رہے ہیں, جیسے منی پور کا معاملہ آیا. نہیں, وہ آپ جو کہہ رہی ہیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ کرناٹکا میں اگر ہندو راشٹر بننا تھا تو کرناٹکا میں رزلٹ کیوں آیا تھا. یہ نہیں ہے. یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے ووٹ دیا. آپ کے ووٹ سے بچا کرناٹکا میں غیر مسلم اکثریت نے ووٹ دی, جبھی تو وہ کیا ہارے برسر پارٹی کے لوگ. جی, تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ایک رشتہ بنائیں, سمواد کریں, گفتگو کریں, مکالمہ کریں. یہ ہونا لیکن سر اس طریقے سے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں. اسکول میں جانا لوگ ڈر رہے ہیں, کبھی حجاب کا معاملہ اٹھا رہے ہیں, کبھی مسلم ہونا معاملہ, کبھی ٹوپی کے, کبھی موم لنچنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. دیکھیے ایسا ہے کہ حجاب کرناٹکا سے اٹھا اور وہ ہار گئے. وہ جی بجرنگ بلی کا مسئلہ وہاں اٹھایا, ہار گئے وہاں پہ, یا نہیں اٹھے. جی, تو ہمیں ایک بات ہونی ہے, اسی طرح سے ابھی اور الیکشن 5 ریاستوں کے ہونے, دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے. لگتا ہے کچھ امید ہے ابھی مجھے بالکل, میں بالکل مایوس نہیں ہوں اس ملک کی اکثریت. خاص طور سے سر اب بات کریں گے آپ پروفیسر, گجرات میں جو اردو کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کے بعد اردو کی اسکولیں, کالج نہیں بنائی جا رہی ہے یا ختم کی جا رہی ہے, بچے اردو پڑھنا بھولتے جا رہے ہیں, اس کو معلوم نہیں, وہ صرف مدرسوں تک سمٹ کے رہ گئی ہے. کیا نہیں دیکھیے, میری یہ اردو کا منظرنامہ یہ صرف گجرات میں نہیں ہے, یہ اور جگہوں پر بھی ہے, اور یہ بہت افسوسناک ہے, غلط بات ہے. زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے, یہ خیال رکھنا. پھر زبانیں جو ہیں وہ وواد کے لیے نہیں ہوتی, سمواد کے لیے ہوتی ہیں, یہ بھی سمجھنا ہے. اس کے ساتھ ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ زبانیں سرکاروں کی سرپرستی سے آگے نہیں بڑھتی ہیں, سرکاریں اپنے بولنے والوں کی محبت سے آگے بڑھتی ہیں. اگر سوال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے ناظرہ پڑھانے کے لیے قرآن ایک مولوی صاحب کو رکھتا ہوں جی, تو مجھے اردو پڑھانے کے لیے بھی رکھنا چاہیے اگر مجھے شوق ہے اردو. وجہ یہ ہے
आप किसी उर्दू वाले से बात कीजिए तो वो क्या कहेगा, अरे साहब क्या बताएं, रोजगार से तो जुड़ी हुई ज़बान नहीं है, क्या क्यों पढ़ाएं जी। तो ये उसे नहीं भूलना चाहिए कि 4 चीज़ों का रिश्ता है, मैदे से नहीं दिल से होना चाहिए। ये नहीं, एक माँ, एक मजहब, एक मुल्क, एक मादरी ज़बान। लेकिन जिस तरीके से पहले आज़ादी से पहले मदरसे में आपने बताया कि मदरसे में स्कूल की तालीम नहीं दी जाती, मदरसे में ही सब कुछ होता था, लेकिन अब मदरसे डिवाइड हो गए हैं, स्कूलें डिवाइड हो गई हैं, और गुजरात में तो ये हाल है कि मदरसा बोर्ड भी है। मदरसा बोर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा और मदरसतुल इस्लाह, जामिअतुल फलाह, जामिया सलफिया, जामिया अशरफिया, ये किसी मदरसे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इन दुनिया के बड़े मदरसों में शुमार होता है इनका। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए, इसलिए इस पर कोई बात परेशानी नहीं है। सर एक और सवाल करेंगे आपसे कि अब जो यूनिवर्सिटी में कॉमन यूनिवर्सिटी का जो बिल आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है, इससे कुछ तब्दीलियाँ आएंगी? नहीं, ऐसा है कि नई तालीमी पॉलिसी है, उसके अंदर मादरी ज़बान पर जोड़ दिया गया है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए अगर नई सरकार का उसको मानने को तैयार है, क्योंकि आपकी बनाई हुई तालीमी पॉलिसी है ना, ये नहीं है। सरकार अपनी तालीमी पॉलिसी पर अगर वो नहीं कर रही इंसाफ, तो फिर किस पे करेगी? तो नई तालीमी पॉलिसी से क्या असर? यही तो कह रहा हूँ, तो मादरी ज़बान को कहा गया है ना, तो अभी जो आप उर्दू की बात कर रही थी तो लड़ाई लड़ी है उसके लिए, लेकिन उर्दू के बंदे ही नजर नहीं आते, पढ़ने वाले ही नजर नहीं आते। तो अब इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार तो करार नहीं दूँगा जी। सवाल ये आपने पढ़ी है उर्दू, आप बेरोजगार भी नहीं है माशाअल्लाह खातून, सवाल ये कि उर्दू वालों को ख्याल रखना चाहिए जी। अब सर जो ये है यूनिफॉर्म सिविल, उसको भी लाने की कोशिश हो रही है, क्या लगता है? वो सिर्फ एक बात हुई है, बिला वजह की चीज़ों को अपनी चिड़ मत बनाइए। मुसलमानों ने बात चीज़ों को चिड़प नहीं बनाई। सवाल ये है कि वो सनातन पर्व जिसके वज़ीर आज़म भी बड़े वकील हैं, उसमें अगर 7 फेरों के बजाय 6.5 फेरे हों तो शादी नहीं होती जी, तो कैसे लाएंगे? हमें इस पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए जी। आखिर सवाल से आज आप अहमदाबाद आ रहे हैं, आज एक नेशनल टैलेंट सर्च क्या कहेंगे, क्या मुस्तकबिल है? ये बेहतर है असल में यही चीज़ करने की कि हमें अपने बच्चों को तलाश करना चाहिए, बासलाहियत बच्चों को सामने लाना चाहिए, उनको मुकाबले का आदी बनाना चाहिए, मुकाबलों में कामयाब करने की तरगीब देनी चाहिए। तो तौफीक होनी अगर पैदा हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह जी। ये थे अख्तरुल वासे सर जो बता रहे थे कि मुल्क के मौजूदा हालात कैसे हैं और हमें उसके लिए किस तरीके से लड़ाई करने की ज़रूरत है। गुजरात के जो हालात बने हैं, उर्दू जो खस्ता हाली का शिकार है, उसको भी बाहर निकालने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से AMP का जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी उन्होंने शिरकत की और इसे भी सराहा है। भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन।